آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ اب سے ٹھیک 1 برس پہلے قصور میں ایک 6 سالہ بچی زینب انصاری کی لاش محلے کے نزدیک ہی کچرے کے ایک ڈھیر پہ ملی۔ ہنگامہ ہو گیا، شہر بھر اتنا غصے میں تھا کہ پولیس نے جب کارروائی شروع کی بے قابو ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ میڈیا کا پورا فوکس قصور پہ رہا کئی دن تک، اس کی وجہ سے ریاست کا بھی پورا فوکس قصور پہ ہو گیا اور زینب ایک ہاؤس ہولڈ نیم بن گیا اور ایک ہر اسکرین پہ میڈیا کی زینب کا نام مسلسل چمکتا رہا۔ اس کے سبب ریاست نے اپنی پوری طاقت، پورے وسائل، تمام متعلقہ اداروں کی توانائی صرف کر دی اور خاصی تگ و دو کے بعد کچھ ہی دنوں میں جو زینب کا جو ریپ اور قتل کا مجرم تھا عمران علی، وہ ہاتھ آ گیا۔ 9 ماہ سماعت ہوئی، سزا ہوئی کہ 4 بار سزائے موت دی جائے۔ 29 اکتوبر 2018 کو اسے 9 ماہ بعد پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس کے بعد سے قصور میں خاصی تبدیلیاں آئیں۔ قصور شہر میں کئی گلیوں میں صاحب ثروت جو افراد ہیں انہوں نے CCTV کیمرے لگا لیے۔ خود زینب کے جو والد تھے امیر انصاری، ان کی زندگی میں بھی یہ تبدیلی آئی کہ اب انہوں نے اویئرنیس کا پروگرام شروع کر دیا ہے۔ وہ والدین جو ہیں ان سے اپنے تجربات، اپنے خیالات شیئر کرتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کا سب سے پہلا حق اور سب سے پہلا خیال والدین کی ذمہ داری ہے۔ قصور میں زینب کے واقعے کے بعد ایسے واقعات میں کچھ کمی آئی، جوں کہ توں ہے، یا اضافہ ہوا، اس پہ ہم تھوڑی دیر بعد آئیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بچوں کی فلاح و بہبود اور سیکیورٹی سے متعلق جو ایک سرکردہ NGO ہے پاکستان کی ساحل، اس کے میڈیا آفیسر ہیں ممتاز گوہر صاحب۔ گوہر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیے کہ آپ کی جو پچھلے سال کے 6 ماہ کی رپورٹ آئی ہے، اس کے حساب سے پاکستان میں روزانہ اوسطاً 12 بچے جنسی تشدد یا اس کے نتیجے میں موت کا شکار ہوتے ہیں۔ زینب کے بعد معاملات تھمنے کی بجائے اور بڑھے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2017 کے پہلے 6 ماہ میں بچوں کے اغوا اور قتل کے جتنے واقعات ہوئے، 2018 کے پہلے 6 ماہ میں ان سے 32% زیادہ واقعات ہوئے۔ اب جبکہ 2018 بھی ختم ہو چکا ہے، 19 شروع ہو چکا ہے، رپورٹ تو آپ کی کچھ مہینے بعد آئے گی۔ آپ کے پاس 2018 کے کیا اعداد و شمار ہیں اگر آپ کمپیئر کریں تو؟ بہت شکریہ۔ 2017 میں ہمارے پاس 3445 واقعات رپورٹ ہوئے۔ 2018 کے جو فرسٹ ہاف ہے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس 2322 کیسز آئے۔ اسی حساب سے جیسے آپ نے کہا کہ ایک دن میں 12 بچے ہمارے جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر 2018 کا جو یہی ڈیٹا ہے، اس کو اگر ہم 2017 کے جو 6 ماہ ہے ابتدائی، ان سے کمپیئر کریں تو 32% ان واقعات میں اضافہ ہو گیا۔ جی، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے بچے نہ کل محفوظ تھے نہ آج ہیں۔ واقعات پہلے بھی ہو رہے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ایک محفوظ ماحول دینے میں میرے حساب سے ناکام ہو چکے ہیں، بلکہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، پنجاب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی رپورٹ بھی جو ہے اسی دوران آئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پروٹیکشن بیورو نے گزشتہ سال 5000 گمشدہ بچوں کو ان کے والدین سے دوبارہ ملایا، مگر زیادہ تر گمشدہ بچے بچیاں جنسی زیادتی کا شکار ہو چکے تھے۔
ممتاز گوہر صاحب، آپ کا جو کوارڈینیشن ہے پنجاب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ اور اس حوالے سے؟ سر اس حوالے سے ڈائریکٹ ہمارا کوئی کوارڈینیشن ان کے ساتھ نہیں ہے، البتہ ہمارے مختلف پروگرامز وغیرہ میں ہمارے آپس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ گمشدہ بچوں کی جہاں تک آپ نے بات کی، ساحل اعداد و شمار پاکستان کے 90 مختلف اخبارات سے ڈیلی کے بیس پہ مانیٹر کرتا ہے، اور ہم ان گمشدہ بچوں کو لیتے ہیں جن میں جنسی تشدد کے لیے بچوں کو اغوا کیا گیا ہو، یا جن کو ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بچے جنسی تشدد کا شکار ہوئے، ہم ان واقعات کو لیتے ہیں۔ اب ان کے پاس جو واقعات آئے ہیں ان میں سے ایسے بچے بھی ہیں جو خود ہی گھر سے بھاگے ہوں یا کسی اور اس میں ہیں۔ ہاں البتہ جو مسنگ چلڈرن ہیں ان کا ڈیٹا بھی باقاعدہ ساحل کے پاس موجود ہے۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بچے غائب ہوئے ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ جنسی تشدد یا زور زبردستی کا شکار ہوئے۔ ایگزیکٹلی سر، دیکھیں اس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں یا جو لوگ گھر سے بھاگ جاتے ہیں، مسنگ ہوتے ہیں، وہ یقیناً یا تو کسی کرمنل گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، یا وہ کرمنل گروہ اپنے گینگ میں شامل کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح ان کو ابیوز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ سال پہلے ساحل نے جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان پیرودائی ہے، اس کے حوالے سے ایک بڑی بہترین ریسرچ رپورٹ سامنے آئی تھی، وہ اب بھی ساحل کے پاس موجود ہے، اور ایک وقت میں اس کو کہا جا رہا تھا کہ وہ ایشیا کا بڑا بروتھل ہے۔ اس سے پہلے اب کتنی بچیاں بالکل اسی طرح قتل کی گئی، ریپ کی گئی، قتل کی گئی۔ اب وہ پرانا قصور والے کیس کی تو بات ہی نہ کریں، وہ تو ایک الگ کیس ہے، وہ تو ابھی تک چل رہا ہے اور ہر دن نئے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنے کیسز ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب جب یہ کیس ہوا تو آپ نے دیکھا کہ تمام ریاست کے وسائل استعمال ہوئے، انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیس، ہر ایک چیز، اور اس وقت بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی یہ آپ نے ایک کیس پہ تو کر لیا کیونکہ اس پر میڈیا فوکس ہے، کیونکہ لوگ ہر روز آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ بھئی اب کیا کچھ نہیں کر رہے، ہر کیس میں آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو گوہر صاحب اس وقت یہ باتیں بھی ہوئی تھی کہ جی ہم نے اپنے نظام کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے اپنے پولیس انویسٹیگیشنز کو بہتر کرنا ہے، اسکول یا اویئرنیس کے لیول یا گراس روٹ کے لیول پر ہم نے بچوں اور بچوں کے والدین کو آگاہی دینی ہے کہ آپ یہ گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ اور سیکشول پریڈیٹرز سے دور کیسے رہیں۔ ان کسی بھی پوائنٹس پر کوئی بھی پروگریس ہوئی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں سر، انفارچونیٹلی میں آج ایک اور ٹی وی پروگرام میں گیا تھا، ادھر بھی اسی ایشو پہ بات کر رہے تھے۔ سب سے بڑی جو غلطی جو میں پرسنلی سمجھتا ہوں، ہم نے جسٹس فار زینب کا ہیش ٹیگ استعمال کیا، اس کو پورے اس میں چلایا، لیکن اس سے ہم اگر تھوڑا سا آگے جا کے ہم یہ کہتے ایٹ لیسٹ اگر ہم سارے چائلڈ ابیوز کے کیسز کو سامنے کے لیے انصاف نہیں مانگتے تو ایٹ لیسٹ ہم زینب کے ساتھ وہ بچے جو جنسی تشدد کے بعد قتل ہوئے ان کے لیے انصاف مانگتے۔ اگر اسی حساب سے میں آپ کو بتاؤں، 2006 میں ہمارے 100 بچے جنسی تشدد کے بعد قتل ہوئے، 3000 اور 4000 سے زیادہ ہمارے یہاں چائلڈ ابیوز کے کیسز ہوتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر جب ہم کنوکشنز پہ جاتے ہیں تو جو میرا پرسنل ذاتی جو تجزیہ ہے اس حساب سے 5% جو ہے ہمارا کنوکشن ریٹ ہے۔ اب واقعات کو دیکھیں اور کنوکشن ریٹ کو دیکھیں تو اس حساب سے کیا ہے لازم، یہ تو ہمارا جو نظام ہے، یہ نظام جو کرمنلز ہیں، جو ابیوزرز ہیں، اس کو ایک حساب سے پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، بالکل وہ چھٹ جائیں گے آؤٹ آف۔ گور صاحب بالکل نظام درست کرنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ ایک ابھی بریک لیں گے، بریک کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کم از کم ہم بطور شہری یا نیبرہڈ لیول پر، جیسے اپنے ابھی قصور کی سی سی ٹی ویز کی بات کی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت کا انتظار کرنے میں تو شاید میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا کہ قصور میں ابھی تک کیا ہوا، اور صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک کیس ہے جو کہ ایک مثال بن سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بیڈ نیوز بھی سنانے والا ہوں ایک بریک کے بعد۔ بات ہو رہی ہے کہ زینب کے بعد کیا بچوں کے حالات بدلے یا نہیں بدلے۔
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اویئرنیس اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جب گرفت کرنے کی بات آتی ہے تو ریاستی ادارے مرکزی اور صوبائی کوارڈینیشن ہوتا ہے تو بات بن جاتی ہے، نہیں ہوتا. میں آپ کو مثال دوں کہ قصور ایک ماڈل ضلع ہونا چاہیے تھا اس طرح کے ہائی لائٹ میں آنے کے بعد، لیکن وہاں صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 1 برس میں قصور اور گرد و نواح میں 100 کے لگ بھگ ایسے واقعات ہوئے. سب میں قتل نہیں ہوا لیکن جنسی زیادتی کے واقعات ہوئے، زیادہ تر اس میں بچے ہیں. ایک پولیس افسر نے میں بی بی سی کی رپورٹ پڑھ رہا تھا عمر دراز ننگیانہ کی، ایک پولیس افسر نے کہا کہ 59 کیسز کی وہ تصدیق کر سکتا ہے. اس کے بعد اس کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی ہوئی کہ تو نے یہ فگر کیسے کوٹ کیا. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے. دوسری مثال اس کے بالکل اپوزٹ ہے خیبر پختونخوا کی. ابھی 27 دسمبر کو نوشیرہ میں ایک بچی مناحل ہے، وہ غائب ہوئی 27 دسمبر کو. پولیس نے اسی دن ایف آئی آر درج کی. اگلے دن جے آئی ٹی بن گئی جن میں 3 اضلاع کی پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندے تھے. ایک ٹیکنیکل ٹیم بنائی گئی جس نے فوری طور پہ ایریا پروفائلنگ کی، 200 ڈی این اے سیمپلز جمع کیے، 20 مشکوک افراد کو حراست میں لیا، 200 افراد کا موبائل ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا. 3 موبائل جو ہیں ان کے ڈیٹا زیرو ان کیا گیا. اس میں سے ایک موبائل فون تھا یاسر ول اللہ کا جو 27 دسمبر کو شام سے مستقل بند تھا. اس نے اقبال جرم کیا. وہ قبرستان میں وہ پتھر دکھائے جس سے اس نے مناحل کا سر کچلا تھا اور within 6 days مجرم پکڑا گیا. مطلب کہ نیت ہو ہاں تو آپ کر سکتے بالکل ہیں. ہو سکتا اچھا ہے. اب یہ آپ سن لیں اور ممتاز صاحب شاید آپ بھی یہ سننا چاہیں گے کہ کوارڈینیشن کی بات ہو رہی ہے نا یار. ایک سمپل چیز ہے اور وہ ہے الرٹ سسٹم. یس ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک اور ممتاز صاحب اس بات کی تصدیق بھی کریں گے کہ جتنی جلدی رپورٹنگ ہوتی ہے اتنی جلدی، اور یہ کراؤڈ سورسنگ کا زمانہ ہے، آپ عوام کو بھی انوالو کریں. تو اسد عمر صاحب نے زینب مرڈر کیس کے بعد ایک بل ڈرافٹ کیا، زینب الرٹ بل. یہ ماڈل ہے یو ایس میں ایک ایمبر الرٹ بل ہوتا ہے کہ ایک دم جیسے ہی کوئی بچے کی گمشدگی کی خبر آتی ہے ہر جگہ ہر محکمے کو سوشل میڈیا ٹی وی ریڈیو وغیرہ اس بچے کی تصویر اور ساری ڈیٹیلز پہنچ جاتی ہیں. اچھا میں بڑا خوش ہوا، میں نے اس کا بل کی کاپی بھی پڑھی. پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی، وہ بل گیا شرین مزاری صاحبہ کو منسٹری آف ہیومن رائٹس سے، وہاں پر اس میں تھوڑی سی چینجز کر کے لا منسٹری کو بھیجا گیا. لا منسٹری نے آج مجھے پتا کیا، میں نے پتا کیا ہے، لا منسٹری نے وہ بل واپس بھیج دیا ہے کہ جی کیونکہ جی ڈیولیوشن ہے اور کیونکہ 18ویں ترمیم ہے تو یہ اگر بل آپ پاس کریں گے اس طرح تو یہ صرف اسلام آباد میں لاگو ہوگا، صرف اسلام آباد میں لاگو ہوگا. بٹ دس از ربش. This is rubbish. میں نے آپ کو 2 ماڈل بتایا، قصور کی پولیس کا ایٹیچیوڈ بتایا اور نوشیرہ کی پولیس کا. میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں لیجسلیٹو فریم ورک کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ اگر ایک صوبہ ایک تھانے یا ایک شہر کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا سر، دس ہیز ٹو بی اے نیشن وائڈ اسٹریٹجی. بچے ٹریفک ہوتے ہیں ود ان 24 آورز وہ دوسرے ملک تک بھی پہنچ سکتے ہیں. سو دوز 24 آورز آر کروشل. الرٹ سسٹم نہیں ہوگا تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اچھا اب کیا کیا ہے، شرین مزاری صاحبہ مجھے بتا رہی تھی کہ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو نیشنل کمیشن آف دا چائلڈ کے ساتھ لنک کر دے تاکہ یہ نیشنلی اپلائی ہو سکے. اتنا سمپل کام ہے یار، تم اپنا موبائل کھولو، اپنا موبائل کھولو، دن میں 10,000 آپ کو میسجز آ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی صوبائی حکومت انکار کرے گی؟ کون انکار کرے گا؟ لیکن کوئی کام بھی تو نہیں کر رہا کچھ میں بیٹھ کے تو لیکن کوئی کام بھی نہیں کر رہا. اسی وجہ سے کچھ پوسٹر کیسز ہو جاتے ہیں بالکل، اور باقی جو ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں. بالکل، وہ جو 95% ہیں جو چھٹ جاتے ہیں. وقت کی کمی ہے، موضوع بہت بڑا ہے، بالکل. کیا کریں. ممتاز گوہر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت ہی مفید معلومات دی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. فی الحال شکریہ اور ایک بریک لیتے ہیں.